اور بلند آواز میں گانے لگا۔ اس کی بے ہنگم آواز کا خوبصورت بول گھوڑے کے سموں کی ٹپ ٹپ سے ہم آہنگ ہو گیا تھا۔ چانن دے لئی ٹپ ٹپ وچ ہنیرے ٹپ ٹپ۔ نور کو ہنسی آ گئی اس تال میل پر، مگر لطف آ رہا تھا۔ چپ چاپ سنتی گئی۔ وسدے رہن اجاڑیاں دے وچ دیوے بالن والے۔ بہن جی جانا کہاں ہے؟ یہ سڑک اخیر پر دھول مٹی میں کھو جاتی ہے۔ یہ سامنے 2-4 گھر کھڑے ہیں، آگے تو بے آباد زمینیں ہیں جی۔ آخری گھر پر روک دینا بھائی، منی خالہ نے کہا اور سامان سمیٹنے لگی۔ نور چلتے تانگے سے چھلانگ لگانے کو تیار بیٹھی تھی۔ جوہی کوچوان نے باگیں کھینچی، وہ فٹ سے نیچے سوٹ کیس ہاتھ میں لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ منی خالہ کوچوان کو پیسے دے رہی تھی، تب ہی برابر کے گھر سے کوئی نکلا اور پھر دہلیز پر کھڑا رہ گیا۔ وامک بھائی، اس نے پہچان کر آواز لگائی، مگر وہ سنے بغیر ایک ایک قدم اٹھاتا منی خالہ کے سامنے جا پہنچے تھے۔ وہ کچھ پوچھ رہے تھے۔ کیا؟ نور کو یہاں کھڑے کھڑے سمجھ میں نہ آیا۔ منی خالہ نے جواب میں کچھ کہا اور جھجک کر بیگ اٹھانے لگی۔ وامک بھائی نے ایک دم ان کا ہاتھ تھام کر روکا اور خود سامان اٹھانے لگے۔ تبھی دروازے سے ان کی اماں باہر آئیں۔ چند لمحے رک کر اس سارے منظر کو دیکھتی رہی تھی۔ بیٹے سے نگاہیں ملی تو طویل سانس لے کر تیز قدم اٹھاتی منی خالہ تک جا پہنچی۔ گزرا ہوا وقت انہیں بہت کچھ سمجھا پڑھا گیا تھا۔ آج عرصے بعد بیٹے کی آنکھوں میں زندگی کو کروٹ لیتے دیکھا تو آگے بڑھ کر منی خالہ کی پیشانی چوم لی، انہیں باہوں میں لیا اور ساتھ لیے گھر میں داخل ہو گئی۔ نور ہکا بکا جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اس گھنی تاریکی میں وہ تنہا بے یار و مددگار کھڑی رہ گئی تھی اور کسی نے اسے جھوٹے منہ بھی ساتھ آنے کو نہیں کہا، پڑھ کر دیکھا تک نہیں۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا یا شاید رونا بھی۔ چند لمحے منتظر رہی کوئی آئے اور اسے بھی ساتھ لے جائے، مگر مجھ سے تو خدا واسطے کا بیر ہے انہیں ہمیشہ سے۔ یوں ہی ہے تو یوں ہی سے، اب مر کے بھی ان کے گھر میں قدم نہ رکھوں گی۔ ہاتھ میں پکڑے سوٹ کیس ایک دھماکے سے زمین پر گرا۔ اینٹ تلاش کی اور پوری قوت سے دروازے پر لگے تالے پر دے ماری۔ غصہ تو پہلے بھی بہت تھا، سو پہلے ہی کارگر ضرب ثابت ہوئی۔ تالا اٹھا کر دور پھینکا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ سرسراتی ہوا کے ساتھ جامن کا پتا لہراتا ہوا فرش پر گرا تو یہ نرم سی آہٹ اسے چونکا گئی تھی۔ کئی لمحے یوں ہی کھڑے کھڑے بتا دیے تھے اس نے۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا، سب سے بڑھ کر ابا میاں، برے بھلے جیسے بھی تھے اب یاد آ رہے تھے۔ وہ زندہ ہوتے تو آج گھر یوں اجاڑ اور ویران نہ ہوتا، گھر کے کسی نہ کسی گوشے میں کوئی دیا ٹمٹما رہا ہوتا۔ وہ اس اداسی سے آگے بڑھی، برآمدہ پار کیا، اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر سے آگے بڑھنے لگی اندازے سے۔ سامنے کی دیوار میں تاک تھا جہاں ہمیشہ ایک دیا رکھا ہوتا تھا۔ بورچی خانے سے ماچس بھی یقیناً مل ہی جاتی۔ آگے بڑھتے ہی اچانک ہی ٹھوکر لگی تھی۔ وہ بے اختیار ہی سسک کر رک گئی۔ پیر کے انگوٹھے کو دبایا جب تک درد کم نہ ہوا، یوں ہی کھڑی رہی۔ پھر آگے بڑھنے کو تھی جب اوپر میں ہلکی سی آہٹ اگلی۔ بے اختیار ہی پلٹ کر دیکھا، تبھی ننھی سی روشنی کا جھماکا سا ہوا اور اگلے ہی پل سارا کمرہ سفید روشنی میں بھر گیا۔ اتنی تیز روشنی کہ آنکھیں چندھیا سا گئی۔ بس ایک لمحہ لگا تھا سنبھلنے میں۔ یہ میں کہاں آ گئی؟ مارے گھبراہٹ کے اس کی نے آنکھیں پھیلا پھیلا کر دیکھا، سارا سامان تو وہی تھا۔ پھر نہ سمجھی کے عالم میں باہر بھاگی۔ سامنے ابا میاں کا کمرہ بھی روشن تھا مگر خالی۔ تبھی بورچی خانہ بھی جھلملایا۔ کون ہے؟ وہ زور سے چلائی،
عجلت میں باورچی خانے کی طرف بڑھی، کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ خوف کے مارے جسم میں سے جان نکل رہی تھی۔ دروازے کے پٹ سے لگی تھر تھر کانپتی دیکھتی رہی۔ تیز سے چلتی ہوئی سانس، حیرت سے پھٹی آنکھیں، خوف زدہ چہرہ۔ سامنے کھڑا شخص اس کیفیت پر ذرا سا مسکرایا تھا۔ کون ہو تم؟ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ کمال ہے، میں تو سمجھا مجھے پہچان کر یہ حالت ہوئی ہے۔ وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پلٹا۔ چائے پیو گی؟ آواز کی نرمی، لہجے کی خوبصورتی۔ یہ آواز پہلی بار روشنی میں اس کے سامنے تھا۔ بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی۔ ایاز نام ہے میرا۔ نہایت آرام سے اطلاع دے رہا تھا اسے، اپنے کام میں مصروف، ڈبے کھولتا بند کرتا، کپ نکالتا ہوا۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھی۔ سنبھل کے۔ اس نے اسٹول گھسیٹ کر سامنے رکھا۔ تم یہاں کیسے؟ کب سے؟ وہ ہکلائی۔ کافی دن ہو گئے، تم نے دیکھا نہیں؟ میں نے گھر کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ وہ شوہی سے بولا اور پھر ٹرے اٹھا لی۔ آؤ وہاں بیٹھتے ہیں۔ وہ اسے ابا میاں کے کمرے میں لے آیا۔ یہاں ترتیب بدلی ہوئی تھی، کرسی میز کا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ 2 کپ چائے اور بسکٹوں سے بھری پلیٹ درمیان میں میز پر رکھ کر وہ مڑا گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہیں تم اس دن والے واقعے کی وجہ سے؟ بھائی میرا یقین کرو، وہ حرکت میں نے نہیں۔ میں جانتی ہوں، وہ جلدی سے کہہ گئی تو اس نے قدرے سکون کا سانس لیا۔ میں تو صرف یہ سوچ رہی تھی کہ میں یہاں کیسے موجود ہوں۔ اس نے خود ہی نور کی بات مکمل کی، پھر اپنے کپ میں سے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے دوسرا کپ اس کے سامنے کھسکا دیا۔ چائے پیو گی؟ بہت مزے کی بنی ہے۔ اس نے ایک نظر چائے کی کپ پر ڈالی اور پھر الجھ کر اس کی سمت دیکھے گی۔ یہ سب منی خالہ کی عنایت ہے۔ وہ اس کی حد درجہ بے چینی بھانپ کیا تھا۔ اس رات جب خواہ مخواہ مجھ پر شک کرتے ہوئے گھر کے سب افراد مجھے گھر سے نکالنے کے در پہ تھے، منی خالہ انتہائی غصے میں میرے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ان کے سامنے اس الزام کو رد کرنا چاہا، مگر ان کا مارا گیا تھپڑ، اف! میں جیسے آسمان سے زمین پر آ گرا تھا۔ میں بے یقینی میں انہیں دیکھے گیا۔ تب انہوں نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا تھا، مجھے گالیاں دی تھیں، مجھے غصہ تھا، برا بلا کہا تھا، اور پھر اسی غصے کے عالم میں انہوں نے مجھے دھکے دیتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ جس وقت میرے قدم اس گھر کی دہلیز سے باہر نکلے، اسی لمحے ان کا ہاتھ میرے ہاتھ تک آیا، اور جب میرے حکم میں گھر کا دروازہ زوردار طریقے سے بند ہوا تو میں ہاتھ میں پکڑی چابیوں کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ بہت دیر تک میں سمجھ نہیں پایا، اور جب جانا تو مجھے لگا میں ابھی بھی پہلے جیسی بلندی پر کھڑا ہوں، اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں سرکا۔ منی خالہ کو مجھ پر اعتبار تھا، یقین تھا، بس اس کے علاوہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ 1 ہفتہ اپنے دوست کے ہاں رک کر رہا، امتحان مکمل کیا اور پھر یہاں آ گیا۔ بیرونی دروازے کی چابی وامق بھائی سے مل گئی تھی۔ اس نے لمبا سا گھونٹ لے کر اپنی چائے ختم کی تو منی خالہ کو اس وقت بھی علم تھا کہ اس نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ جب میں اس گھر میں آیا تو مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ اس گھر سے، اس کے مکینوں سے میں نے بہت نفرت کی تھی۔ در بدری، پامالی، ٹھوکرے، مار پیٹ، تنہائی، تانے، سب اسی گھر کی تو دین تھے۔ ہو سکتا ہے حالات کچھ اور ہوتے اگر میری ماں زندہ ہوتی تو، لیکن وہ مر گئی
और इसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं ही ठहरा। इस घर में मुझे हमेशा आतिफ का बेटा कहकर पुकारा गया, मेरी माँ को सब फरामोश करके। वो मुझे यतीम कहते थे, मगर मैं पूरी यकीन था कि एक दिन मेरा बाप आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। मैं इंतज़ार करता रहा, इस घर को अपनी यादों में आबाद रखा कि ये घर मेरा था। अपनी उम्र के 7 साल गुजारे थे मैंने यहाँ। वक्त गुजरता रहा, उम्मीद नाउम्मीदी में बदल गया, याद नफरत में ढल गई। मैं दिन रात मेहनत मजदूरी मशक्क़त करके खुद को पालता रहा। अकाउंटेंट्स की तालीम बहुत महंगी थी, मगर मैंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। कारखानों, फैक्ट्रियों, भट्टों, मंडियों में सर खपाया। और फिर फूफो वहाँ आ गई, यानी तुम्हारी मुन्नी हाला। मैं इनसे भी नफरत करता था, करते रहना चाहता था, मगर मालूम नहीं क्यों मेरा दिल अपने आसपास रहने वालों की तरह जालिम और कठोर न बन सका। मुन्नी हाला ने मेरा बहुत ख्याल रखा, बिल्कुल यूँ जैसे कोई माँ अपने नन्हे बच्चे का ख्याल रखती है। वो चंद दिनों में मेरे मामलात में इस तरह शामिल हो गई कि मैं हैरान रह गया था। इनकी मोहब्बत में एक जादुई असर था। वो बहुत कम बात करती थी, सारी गुफ्तगू इनकी खामोशी में होती थी। उन्होंने कभी मेरे लिए प्यार मोहब्बत नहीं जताया, बस इनका अमल खुद ब खुद साबित कर देता था। मैं रात गए दीवार फैलाकर घर आता था, वो बगैर कहे दरवाज़ा खोलने के लिए जागती रहती। मेरा खाना पीना, पहनना ओढ़ना सब इनकी जिम्मेदारी बन गया। मेरा दिल चाहता था मैं घंटों इनके पास बैठूं और बस अपने ही कहता रहूं। वो सब जो इतने सालों से मेरे अंदर जमा है मैं इनके सामने खोल कर रख दूँ, लेकिन कभी इतना वक्त ही नहीं मिल सका। वो अपने धंधों में उलझी रही, मैं अपने मसले निपटाता रहा, और फिर इनकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई। वो बात करते करते कहीं खो सा गया था। नूर ने इस सारे वक्त में पहली मर्तबा निगाह उठाकर इसे देखा। सोच में डूबी हुई गहरी बड़ी बड़ी सियाह आंखें इस खानदान की मिरास थी। स्याह बाल, गोरी रंगत, दिलकश नकूश, सुरमई सूट पहने बहुत आम से और सादा हुलिये के बावजूद इस काबिल था कि हर कोई इसे कुछ देर तक देखते रहने की ख्वाहिश करता। नूर ने तवील सांस लेकर नज़र इस पर से हटाई और प्लेट में बिस्किट उठाकर दांतों से कुतरने लगी। तब वो ज़रा सा चौंका, इसे देखा, फिर जाने क्या सोचकर मुस्कुरा दिया। मुस्कुराने का अंदाज बिल्कुल मुन्नी हाला जैसा था। वो सवालिया नज़रों से देखने लगी, गोया मुस्कुराहट का मफहूम जानना चाहती हो। एक दफ़ा मुन्नी हाला ने बहुत अजीब सी बात कही थी। मैं अपने मुस्तकबिल की तरक्की के 1000 नक्शे इनके सामने खींच रहा था। वो मुझे देखती रही, फिर कहने लगी, मालूम नहीं तुम इसे मेरी खुदगर्जी समझोगे या कुछ और, लेकिन मुझे लगता है तुम सिर्फ नूर के लिए बने हो। वो कहकर खामोश हो गया था। बिल्कुल गैर मुतवक्का बात थी। नूर के हाथ से बिस्किट छूट गया। हाँ, इस वक्त मेरी भी यही हालत थी। वो हंसते हुए उठ गया। चाय तो ठंडी हो गई है, लेकिन अब मैं गरम नहीं, तुम खुद करोगी। वो पलंग से कपड़े उठाकर घोंटी पर लटकाने लगा, जबकि वो अभी तक इसकी कही कुछ देर पहले कही बात के ज़ेरे असर साकित बैठी थी। जब मैं यहाँ आया तो ये घर बहुत बेआबाद वीरान था। मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा। हालात वाक़यात जो भी रहे हों, ये मेरा आबाई घर है। मैं इसे हर हाल में आबाद हंसता बसता देखना चाहता हूँ। अगर तुम थोड़ा सा साथ दे दो तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा जल्दी और आसानी से होगा। वो बड़ी लापरवाही से कहते हुए चप्पल पहन रहा था। नूर सर उठाकर इसे देखने लगी। और मुन्नी हाला का क्या होगा? वो बंके हालू, इसने घबरा कर पूछा। तुम्हारे हालू से छुटकारा हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। मुन्नी हाला को एक साथी मिल गया है जो इनकी सारी मुश्किलात आसान कर देगा। फिर हम भी तो इनके साथ हैं, लेकिन तुम से अभी तो चाय का एक कप ख़त्म नहीं हुआ। हद है बेसुस्ती की। ताला तोड़ने में बहुत जल्दी की। वामी भाई के घर में मैं बैठा था उस वक्त। 5 मिनट मुन्नी हाला से मिलने में क्या लगे? मोहतरमा सब सामान बाहर फेंके तारीख कमरों में ठोकरें खाती फिर रही थी।
ایک ذرا سا بٹن دبانے کی زحمت کر لیتی تو اس نے ٹھنڈی ٹھار چائے سے بھرا کپ اس کے سامنے سے اٹھاتے ہوئے کھلی آنکھوں میں جھانکا اور چپڑ گھسیٹتا باہر چل دیا۔ مجھے پچھلے کئی منٹ سے منہ بند کیے صرف اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی بند مٹھی پر چہرے جمائے مسکرانے لگی۔ لمحہ بلمحہ گہری ہوتی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ سارا گھر روشن تھا۔ اس کا اپنا چہرہ بھی اندرونی خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر جگر جگر کرتے کمرے کی در و دیواروں کو دیکھا۔ گھر تو تم نے آباد کر لیا ہے ایاز، یہ دل بھی۔ مجھے تو صرف تمہارا ساتھ دینا ہوگا، اجالوں کی بستی میں پھول کھلانے کے لیے، دائمی محبت کے رنگ بھرنے کے لیے۔ وہ کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابا میاں اپنے پلنگ پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ وہ بھی جواباً مسکرائی اور پھر گنگناتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ وسدے رہن اجاڑاں دے وچ دیوے بالن والے، اور بلند آواز میں گانے لگا۔